نعت رسول مقبول. الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا کی، اور اپنے محبوب ترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں کا خاتمہ ہوا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ آپ رحمت عالم، شفیع محشر، خاتم النبیین اور سراپا رحمت ہے۔ آپ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی اطاعت کامیابی کا راستہ ہے۔ مدینے کی گلیوں کا تصور دل کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہی شہر آپ کا مسکن ہے۔ روضہ اقدس کی حاضری ہر عاشق رسول کی آرزو ہے۔ جب دل میں آپ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، تو زندگی کے غم ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور انسان اللہ تعالی کی رضا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، امانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ دشمنوں نے تکلیفیں دیں، لیکن آپ نے بدلے میں دعا دی۔ آپ نے یتیموں پر شفقت کی، محتاجوں کی مدد کی، کمزوروں کا سہارا بنے، اور ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ فرمایا۔ یہی وہ عظیم کردار ہے جس نے دنیا کے لاکھوں دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ کی مبارک زندگی عبادت، خدمت اور محبت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام فرماتے، امت کے لیے دعائیں کرتے، اور ہر وقت انسانیت کی بھلائی کی فکر میں رہتے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہی پیغام آج بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے محبوب، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ مدینہ میں نورا کی فضائے، مسجد نبوی کی رونق، اذان کی دلنشین آواز، اور روضہ رسول کی یاد ہر مومن کے دل کو بے قرار کر دیتی ہے۔ جو ایک بار بھی اس مقدس شہر کی حاضری نصیب کر لیتا ہے، وہ اس کی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ ہر آنکھ یہ دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس بابرکت سرزمین کی
آپ کی تعلیمات صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، تجارت میں دیانت، عدل و انصاف، رحم دلی اور اخوت، یہ سب آپ کے روشن پیغام کا حصہ ہے۔ اگر پوری امت آپ کی سنتوں پر عمل کرے تو معاشرے سے نفرت، ظلم اور ناانصافی ختم ہو سکتی ہے۔ یا نبی کریم، آپ کا ذکر دلوں کو نور بخشتا ہے۔ آپ پر درود و سلام بھیجنا باعث سعادت ہے، اور آپ کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ آپ پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے۔ آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو عشق رسول سے آباد رکھے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کے چندے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی نعت شاعرانہ انداز میں یا قافیہ ردیف کے ساتھ منظوم نعت بھی لکھ سکتا ہوں۔ نعت رسول مقبول۔ الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا کی، اور اپنے محبوب ترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں کا خاتمہ ہوا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ آپ رحمت عالم، شفیع محشر، خاتم النبیین اور سراپا رحمت ہے۔ آپ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی اطاعت کامیابی کا راستہ ہے۔ مدینے کی گلیوں کا تصور دل کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہی شہر آپ کا مسکن ہے۔ روضہ اقدس کی حاضری ہر عاشق رسول کی آرزو ہے۔ جب دل میں آپ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے تو زندگی کے غم ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور انسان اللہ تعالی کی رضا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، امانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔
دشمنوں نے تکلیفیں دیں لیکن آپ نے بدلے میں دعا دی۔ آپ نے یتیموں پر شفقت کی، محتاجوں کی مدد کی، کمزوروں کا سہارا بنے اور ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ فرمایا۔ یہی وہ عظیم کردار ہے جس نے دنیا کے لاکھوں دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ اپنی مبارک زندگی عبادت، خدمت اور محبت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام فرماتے، امت کے لیے دعائیں کرتے اور ہر وقت انسانیت کی بھلائی کی فکر میں رہتے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہی پیغام آج بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے محبوب، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ مدینہ منورہ کی فضائے، مسجد نبوی کی رونق، اذان کی دلنشین آواز اور روضہ رسول کی یاد ہر مومن کے دل کو بے قرار کر دیتی ہے۔ جو ایک بار بھی اس مقدس شہر کی حاضری نصیب کر لیتا ہے، وہ اس کی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ ہر آنکھ یہ دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس بابرکت سرزمین کی زیارت نصیب ہو۔ آپ کی تعلیمات صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، تجارت میں دیانت، عدل و انصاف، رحم دلی اور اخوت، یہ سب آپ کے روشن پیغام کا حصہ ہے۔ اگر پوری امت آپ کی سنتوں پر عمل کرے تو معاشرے سے نفرت، ظلم اور ناانصافی ختم ہو سکتی ہے۔ یا نبی کریم، آپ کا ذکر دلوں کو نور بخشتا ہے۔ آپ پر درود و سلام بھیجنا باعث سعادت ہے اور آپ کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ آپ پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے۔ آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو عشق رسول سے آباد رکھے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کے چندے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی نعت شاعرانہ انداز میں یا قافیہ ردیف کے ساتھ منظوم نعت بھی لکھ سکتا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا کی، اور اپنے محبوب ترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں کا خاتمہ ہوا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ آپ رحمت عالم، شفیع محشر، خاتم النبیین اور سراپا رحمت ہے۔ آپ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی اطاعت کامیابی کا راستہ ہے۔ مدینے کی گلیوں کا تصور دل کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہی شہر آپ کا مسکن ہے۔ روضہ اقدس کی حاضری ہر عاشق رسول کی آرزو ہے۔ جب دل میں آپ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، تو زندگی کے غم ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور انسان اللہ تعالی کی رضا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، امانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ دشمنوں نے تکلیفیں دیں، لیکن آپ نے بدلے میں دعا دی۔ آپ نے یتیموں پر شفقت کی، محتاجوں کی مدد کی، کمزوروں کا سہارا بنے، اور ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ فرمایا۔ یہی وہ عظیم کردار ہے جس نے دنیا کے لاکھوں دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ اپنی مبارک زندگی عبادت، خدمت اور محبت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام فرماتے، امت کے لیے دعائیں کرتے، اور ہر وقت انسانیت کی بھلائی کی فکر میں رہتے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہی پیغام آج بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے محبوب، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ مدینہ میں نورا کی فضائے، مسجد نبوی کی رونق، اذان کی دلنشین آواز، اور روضہ رسول کی یاد ہر مومن کے دل کو بے قرار کر دیتی ہے۔ جو ایک بار بھی اس مقدس شہر کی حاضری نصیب کر لیتا ہے، وہ اس کی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ ہر آنکھ یہ دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس بابرکت سرزمین کی زیارت نصیب ہو۔ آپ کی تعلیمات صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ
जिंदगी के हर शाबे का मुकम्मल निज़ाम पेश करती है। वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, तिजारत में दियानत, अदल व इंसाफ, रहम दिली और अखूत, ये सब आपके रोशन पैगाम का हिस्सा है। अगर पूरी उम्मत आपकी सुन्नतों पर अमल करे तो मुआशरे से नफरत, जुल्म और नाइंसाफी खत्म हो सकती है। या नबी करीम आपका जिक्र दिलों को नूर बख्शता है। आप पर दरूद व सलाम भेजना बाइस सआदत है, और आपकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें हर लम्हा आप पर कसरत से दुरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी शफाअत से महरूम न फरमाए। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारे दिलों को इश्क़ रसूल से आबाद रखे, हमारे अमाल को कबूल फरमाए, और हमें क़यामत के दिन अपने महबूब के चुंदे तले जगह अता फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम आमीन। अगर आप चाहे तो मैं यही नात शायराना अंदाज में या काफिया रदीफ के साथ मंजूम नात भी लिख सकता